اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ پر رونما ہونے والا ایک حیران کن واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی سے کم نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ خاندان کے ایک بہت بڑے کامل اور واصل درویش تھے۔ آپ کی موجودگی اور عظمت کا شہرہ نہ صرف ہند و پاکستان میں ہے بلکہ سارا جہان آپ کے کمالات باطن اور درجات روحانی کا مداح اور معترف ہے۔ آپ کی نظر کو قدرت نے وہ کشش، جاذبیت اور اثر عطا فرمایا تھا کہ جس پر آپ کی ایک بار نظر پڑتی تھی ولی کامل بن جاتا تھا۔ ہزارہا فاسق و فاجر آپ کی ولیت سے صالح متقی بن گئے۔ بے شمار صالحین آپ کی روحانی برکات سے بڑے بڑے درجوں پر پہنچ گئے۔ یقیناً حضرت قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے نیک بندوں میں سے تھے۔ ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی میت کو کفنا کر نماز جنازہ کے لیے میدان میں رکھا گیا۔ دور دور سے لوگ جنازہ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ خلقت کا ازدحام تھا جو نماز جنازہ میں شریک تھا، لیکن نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھتا تھا، کیونکہ شیخ نے مرنے سے قبل یہ وصیت فرمائی تھی، میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس نے کبھی نماز قضا نہ کی ہو، زندگی میں کبھی حرام کاری نہ کی ہو، نماز کا پابند ہی نہیں بلکہ باجماعت نماز کا پابند ہو، اور وہ بھی ایسا کہ تکبیر اولا اس کی نہ چھوٹی ہو، اور نماز عصر کی سنتیں اور اس کی کبھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ یہ شرائط تھیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی کی، نماز جنازہ پڑھانے والے امام کی۔ اجتماع عام میں ان شرائط کا اعلان کیا گیا۔ ایسی سخت شرائط کو سن کر کسی میں جرت نہ تھی کہ امامت کے لیے آگے بڑھتا۔ سنت اثر کی پابندی تو بڑے بڑے صاحبان اباء و بقا سے بھی نہ ہوتی تھی۔ ہر شخص ایک دوسرے کا منہ تک رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ دیکھیے کون ایسا خوش قسمت امامت کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ دیکھا کہ ایک شخص آگے بڑھ رہا ہے، آنکھوں سے موسلا دھار بارش کی طرح آنسو ٹپک رہے ہیں۔ دل کی کیا کیفیت اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ درویش خدا مست امامت کے لیے کھڑا ہوا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ ایسی کڑی شرائط پر پورا اترنے والا امام کون ہے؟ جواب ملا، شمس الدین التمش، سرزمین ہند کا بادشاہ بھی اور درویش وقت بھی۔ درباروں کی فضا ایسی ہوتی کہ صاحبان اقتدار کے دماغ پھر جاتے، کہیں خوش آمدیوں کے جھرمٹ اور کہیں آداب بجا لانے والوں کے گروہ۔ اقتدار کے اس نشہ کو صرف اللہ والوں کی صحبت کی ترشی ہی اتار سکتی ہے۔ چنانچہ التمش ہفتے میں 2 بار حضرت خواجہ بختیار احمد کاکی کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ جب بھی آتا تو اسے اپنے اعمال درست کرنے اور عوام سے نیک سلوک اور ان کی فلاح و بہبود کی تلقین کی جاتی۔ چنانچہ تاریخ کے رپورٹر بتاتے ہیں کہ وہ رات کو گدڑی پہن کر سارے شہر میں گھومتا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر غریبوں اور محتاجوں تک پہنچتا اور اپنا آپ بتائے بغیر ان کی مدد کرتا۔ اگر کوئی پہچان لیتا تو اسے تاکید ہوتی کہ کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ نزہۃ الخواطر میں ہے کہ پورے دربار کو سفید لباس پہننے کا حکم تھا، جو کہ سادہ بھی ہو۔ کیا مجال کہ کوئی اپنے لباس اور دولت کی نمائش کرے۔ البتہ مظلوم کے لیے سرخ لباس کا حکم تھا کہ التمش کی فوری توجہ کا مستحق ہو۔ انصاف میں دیر اور طوالت کو وہ ظلم سمجھتا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ عدل حاکم کی بنیادی خوبی ہے۔ جو حاکم عدل نہیں کرتا وہ کسی کام کا نہیں۔ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کفر اور حکومت جمع ہو سکتے ہیں لیکن ظلم اور حکومت جمع نہیں ہو سکتے۔ ابن بطوطہ نے لکھا کہ التمش نے اپنے گھر میں ایک زنجیر لٹکا رکھی تھی جس کی دوسری طرف ایک گھنٹی تھی جو اس کے سونے کے کمرے یعنی بیڈ روم میں لٹکتی رہتی تھی، تاکہ رات میں جن لوگوں پر ظلم ہو وہ دربار میں حاضری کے لیے دن کا انتظار نہ کریں۔ اس نے 26 سال حکومت کی۔ پہلے وہ غلام تھا اور پھر اپنی ذہانت سے دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا تھا، لیکن سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں وہ کم کھاتا اور کم سوتا تھا۔
خود کنویں سے پانی نکال کر وضو کرتا۔ آج کل کے جمہوری دور کے صدر اور وزیر اعظم ان جیسے بادشاہوں کی گرد پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے، جن کے دور حکومت میں لوگ خود انہی کے ہاتھوں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ کہتے ہیں، لیکن عوام سے سوائے ووٹ لینے کے انہیں کوئی اور سروکار نہیں ہوتا۔ دیکھو استبداد جمہوری کبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے کہ آزادی ہے نیلم پری۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔